الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ لیں جی، آج سے ہم جو ہے یہ دہرائی شروع کر رہے ہیں اسم کے ٹاپک کی، لیکن یہ دہرائی ایسی نہیں ہے کہ ایک دو دن میں مکمل ہو جائے۔ میں اصل میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے ہم نے مطلب ایک ٹیسٹ ہم نے لیا تھا نا، تو اب جو ہے جو مرکبات کے اندر سے ٹیسٹ نہیں لیے گئے تھے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ اس وقت اس کی دہرائی کے ساتھ ساتھ وہ بھی جو ہے ٹیسٹ بھی کر لیں گے اس میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دہرائی تفصیل سے اس لیے ہوگی کہ آپ لوگ قواعد مکمل اچھے طریقے سے تیار کر لیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ فعل کا خلاصہ پڑھیں گے، صرف فعل کا، یعنی اس کے بعد جو حصہ ہے اس کا خلاصہ پڑھیں گے، اور پھر ہم قرآن مجید کا جو آخری سپارہ ہے اس کا ترجمہ شروع کر دیں گے۔ اچھا، پھر جب ہم قرآن مجید کا ترجمہ شروع کریں گے تو ساتھ ساتھ ہم فعل کو تفصیل سے پڑھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ یعنی روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا سا اتنا ترجمہ ہوگا جتنا آپ اچھے طریقے سے تیار کر لیں، اور یعنی اس میں جو جو پھر آپ نے قواعد پڑھے ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ اس میں میں بتایا کروں گا۔ تو وہ جو ترجمہ ہوگا وہ ٹوٹل پورا کا پورا گرامیٹیکلی بھی نہیں ہوگا، لیکن ایسے جیسے عام لوگ پڑھتے ہیں اس طرح بھی نہیں ہوگا، یعنی گرامر کے اصولوں کے مطابق ہوگا، لیکن وہ موٹے موٹے گرامر کے اصول جو ہم نے پڑھ لیے ہوں گے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بتاتا جاؤں گا، اور جیسے جیسے اور ہم پھر تفصیل سے پڑھتے جائیں گے اسی طرح پھر ہم جو ہے انشاءاللہ اس میں بڑھاتے چلے جائیں گے، اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ اس کا اچھے طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے تعارف بیان کروں گا۔ اور ہمارا ٹارگٹ تو اصل میں کیا ہے؟ ہمارا ٹارگٹ بھی تو قرآن مجید کا علم حاصل کرنا ہے نا، اور قرآن مجید کے ساتھ اصل میں تعلق قائم کرنا ہے، زندہ تعلق قائم کرنا ہے، تاکہ ہمارا روزانہ کی تلاوت کا جو معمول ہو وہ جو بھی ہم تلاوت کریں چاہے تھوڑا سا نصاب بھی ہو ہمیں سمجھ آئے، اور پھر ہم اس سے جو ہے نصیحت حاصل کریں اور اس کے مطابق پھر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا اللہ سے توفیق حاصل کریں، اور پھر جو ہے کیونکہ اتنی بڑی دولت ہمارے پاس آئے گی تو اس دولت کو دوسروں تک بھی بانٹیں۔ مثال ہے، جب انسان کے پاس ایک بڑی دولت آتی ہے، اس کی اہمیت سامنے آتی ہے تو وہ آگے بھی بھیجتا ہے نا لوگوں کے پاس۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اب ہم جو دہرائی کریں گے نا اس میں سافزر ہے، ہر صفحے کو ہر لفظ کو تو میں نہیں سامنے رکھوں گا، اس میں جو عام چیزیں ہوں گی وہ میں دہراتا ہوا جاؤں گا، اور جو قواعد ہوں گے وہ لازمی دہراؤں گا، اور قواعد جو بھی ہم پڑھیں گے اس کی ایک ایک ساتھ ساتھ مثال بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتا جاؤں گا۔ اب مثال کے طور پر اس کے اندر جس کی مثال کے طور پر ایک ہم نے قاعدہ پڑھا، اس کی بہت ساری مثالیں ہم نے شروع میں کی تھیں، تو ان سب مثالوں کو ہم نے نہیں کرنا، یہاں پہ ایک ایک یا دو دو مثالیں میں بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ کو جتنے بھی قواعد ہیں وہ ریکال ہو جائیں۔ اچھا، اب ہم نے شروع میں کیا پڑھا تھا؟ عربی زبان میں حروف کی تعداد یا تو 28 ہے یا 29 ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جو لوگ حمزہ الف کو حمزہ کے طور پر اور الف کے طور پر دونوں طرح سے جو ہے استعمال کرنا سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، تو ان کے لحاظ سے حروف کی تعداد 28 ہے، اور الف اور حمزہ کو الگ الگ حرف جو لوگ کہتے ہیں پھر اس لحاظ سے 29 ہے۔ تو دونوں کی بات صحیح ہے، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو لوگ الف اور حمزہ کو حمزہ الگ کہتے ہیں، وہ بھی الف کے اوپر جب زبر زیر پیش سکون کی علامت آ جائے تو اسے حمزہ ہی کہتے ہیں، تو پھر ان کے لحاظ سے الف حمزہ بھی بن سکتا ہے، اس کے اوپر زبر زیر پیش لگا دیں، لیکن حمزہ کیونکہ اپنی اصل شکل میں ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پہ اپنی اصل شکل میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس لحاظ سے 29 بھی ہو سکتے ہیں، 28 بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اس جھگڑے میں نہیں پڑھنا کہ 28 کیوں ہے 29 کیوں ہے، بس ہم نے جو ہے
اس سے جو نصیحت حاصل کرنی ہے, جو اس سے سبق حاصل کرنا ہے, وہ حاصل کرنا ہے. اچھا, حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں. جیسے کلمہ ایک لفظ ہے, تو اس کے اوپر حرکات ہیں, کاف کے اوپر زبر آئی ہے, لام کے نیچے زیر آئی ہے, اور میم کے اوپر پھر زبر آئی ہے. تو یہ ایک لفظ مکمل ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں کلمہ. اب لفظ کی جو ہے لفظ بنتا ہے, تو لفظ کی پھر دو قسمیں ہیں, ایک کلمہ اور دوسرا محمل. محمل اس لیے ہم نہیں پڑھیں گے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا, جبکہ کلمہ کا معنی ہوتا ہے, اسے ہم پڑھیں گے. اور کلمے کی پھر 3 اقسام ہیں. کلمہ, یہ بھی اس کی پروننسیشن بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیں. کلمہ, کلمہ. ٹھیک ہے, جب جلدی جلدی پڑھتے ہیں لام ساکن محسوس ہوتی ہے, کلمہ ایسے نہیں ہے, کلمہ کلمہ. ٹھیک ہے جی, اب ہم آگے چلتے ہیں. کلمے کی 3 اقسام ہیں, اسم, فعل اور حرف. اسم, فعل, حرف. اچھا, کسی جگہ, شخص, جنس یا اس کی صفت کا جو نام ہے اس کو اسم کہتے ہیں. اسی طرح کام کے وہ کام جس کے اندر کام یعنی وہ لفظ جس کے اندر کام کا مفہوم تو پایا جائے لیکن زمانہ نہ پایا جائے, وہ بھی اسم کہلائے گا. یعنی جو فعل کا یعنی جو فعل کا جو نام ہوگا وہ بھی اسم کہلائے گا. اسی طرح جیسے چلنا ہے, پھرنا ہے, اب دیکھیں اس کے اندر زمانہ نہیں ہے, جبکہ اگر میں کہوں وہ ایک شخص چلا تو پھر اس کے اندر زمانہ شامل ہو گیا, تو وہ پھر فعل بن گیا. لیکن اگر زمانہ نہیں ہے, چلنا پھرنا جو بھی ہو, تو وہ پھر کیا ہوگا, اسم کہلائے گا. فعل کیا ہے, کام کا وہ یعنی وہ لفظ جس میں کام کا کرنا ظاہر ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے. جیسے وہ گیا, وہ گیا کے اندر دیکھیں ماضی کی بات محسوس ہو رہی ہے, یعنی ماضی کا زمانہ محسوس ہو رہا ہے, تو یہ فعل ہے. ہم اس کی مثالیں انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. حرف کی مثال کیا ہے, یہ وہ لفظ ہوتا ہے جو اپنے معنی کسی دوسرے کلمے سے مل کر اس کے ظاہر ہوتے ہیں. جیسے سے, طرف. اب سے جتنی مرضی میں کہتا رہوں, آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیا چیز کہی جا رہی ہے, لیکن جب میں کہوں مسجد سے تو پھر بات سمجھ آتی ہے. اچھا, آگے ہے جی اسم کی مثالیں. وہ کیا ہیں, مکہ تو کسی شہر کا نام, حامد کسی شخص کا نام, لبن کسی جنس کا نام, یعنی دودھ کو بھی کہتے ہیں, لسی کو بھی کہتے ہیں. فاسق بدکار, یعنی صفت کا نام, صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے. قتل مار ڈالنا, یعنی مصدر ہے, جو فعل کا نام ہوتا ہے اس کو مصدر کہتے ہیں, اور وہ اصل میں اسم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح جو پروناؤنز ہوتے ہیں وہ بھی اسم ضمیر کہلاتی ہیں, یعنی اسماء ضمائر. ٹھیک ہے, تو وہ بھی اسم ہوتے ہیں, تو یہ اسم کی کیٹیگری میں آئے گا. اسی طرح فعل کی چند مثالیں وہ دیکھ لیتے ہیں. قرأ کا مطلب اس ایک مذکر نے پڑھا, فتح کا مطلب اس ایک مذکر نے کھولا, یکتب کا مطلب وہ ایک مذکر لکھتا ہے یا لکھے گا, یأکل کا مطلب وہ ایک مذکر کھاتا ہے یا کھائے گا. اب آپ کے سامنے آ گیا کہ اس کے اندر جو ہے کام کرنے کا مفہوم پایا گیا ہے اور زمانہ بھی ساتھ موجود ہے, تو اس لحاظ سے یہ فعل کہلائے گا. جیسے اذهب. اچھا, اذهب کیا ہے, یہ فعل امر ہے, کام کا وہ نام ہے جس کے ذریعے سے حکم دیا گیا ہے, تو یہ بھی فعل کہلائے گا. اذهب الى فرعون انه طغى. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جائیے فرعون کی طرف, بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. من کا مطلب سے. اچھا, حروف کی مثالیں آ رہی ہیں. من کا مطلب سے, الا کا مطلب تک, فی کا مطلب میں. تو اب یہ خود سے اپنا معنی مفہوم واضح نہیں کر سکتے جب تک ان کے ساتھ الفاظ کوئی اور شامل نہ کریں. جیسے من المسجدی, مسجد سے, الی البیتی, گھر کی طرف, فی المدرستی, مدرسے میں. اچھا, حرکات اور اعراب کا فرق, یہ بہت اہم ٹاپک ہے, یہ ہم نے الحمدللہ پڑھا بھی تھا. اب آپ نے جو نئے لوگ بعض دفعہ شامل ہوتے ہیں, تو بہرحال میں چاہتا ہوں جو نئے لوگ آئیں وہ بھی اس کورس سے پورا فائدہ اٹھا سکیں. تو بنیادیں جو ہوں گی وہ میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا, تاکہ جو نئے لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. ہاں,
وہ जो हम आगे मुरक्कबात पढ़ेंगे उनके अंदर जो मिसालें होंगी वो तो हम एक एक दो दो पढ़ेंगे, लेकिन उनके लिए ये होगा कि जो बाकी बचती हैं वो खुद से कॉपी के ऊपर लिखें अच्छे तरीके से। और फिर अगर कोई बात समझ ना आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सब लोगों के पास है, उनको भी आप दीजिएगा जो लोग नए शामिल होने वाले हैं। तो फिर इंशाल्लाह वो मेरे से अगर कोई बात करके पूछना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें, जब मर्जी जिस वक्त मर्जी जो मर्जी उस टॉपिक से मुताल्लिक पूछना चाहेंगे तो मैं जरूर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा बताने की। लेकिन ये थोड़ा सा आप लोगों को सब्र करना पड़ेगा कि जब मेरे पास टाइम होगा उस वक्त मैं उसका जवाब दूंगा। अच्छा जी, तो अब जरा आप समझ लें इस एक लफ्ज को। जब वाहिद इस्म आपके सामने आए, इस्म की बात हो रही है, अब फेल की और हर्फ की दोनों की नहीं हो रही, ठीक है। तो जब वाहिद इस्म आपके पास आए तो उसके आखिरी हर्फ पर जो हरकत होती है वो भी होती हरकत है, वो उस इस्म का एराब कहलाती है। अब एराब की जरूरत क्यों पड़ती है वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं। ये देखें, हमजा के ऊपर जबर है, इसको हम हरकत कहेंगे। काफ के नीचे जेर है, इसे भी हरकत कहेंगे। ता के ऊपर जबर है, इसे भी हरकत कहेंगे। लाम के ऊपर सुकून की अलामत है, इसको सुकून कहेंगे। तो ये तो है हरकत और सुकून। लेकिन आखिरी हर्फ पर जो हरकत है जिसको पेश कहते हैं या अरबी में गम्मा कहते हैं, तो ये भी है तो हरकत, लेकिन इस पूरे इस्म का ये एराब है। ये हमें बताती है कि इस इस्म का इस वक्त स्टेटस क्या है। ये इस वक्त फाइली हालत में है, मफूली हालत में है या इजाफी हालत में है, ठीक है जी। अब जब ये इसके शुरू में अल नहीं होगा तो इस पर इस जगह पे अमूमी तौर पर दो पेश आती हैं, और ये फाइली हालत में। और जब मफूली हालत में होता है ये इस्म तो फिर जो है दो जबर या एक जबर होती है। और जब इजाफी हालत में होता है तो उस वक्त एक जेर या दो जेर होती हैं, ठीक है। तो अब आगे हम चलते हैं। जेर जबर पेश को अरबी में बिल तरतीब कसरा, फतहा और वम्मा कहते हैं। यानी जेर को कसरा, जबर को फतहा और पेश को वम्मा कहते हैं। और दो पेश दो जबर और दो जेर दो जबर दो पेश को अरबी में तनवीन कहते हैं। और जिस हर्फ पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। और जिस हर्फ पर हरकत हो उस हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। जैसे मस्जिदुन के अंदर मीम मुतहर्रिक है, सीन साकिन है, जीम मुतहर्रिक है क्योंकि इसके नीचे हरकत है, और दाल जो है वो मुनव्वन है। अच्छा, हमजा और अलिफ का फर्क आपके सामने आ गया। अलिफ के ऊपर जबर आ जाए, जेर आ जाए या पेश आ जाए या सुकून की अलामत भी आप साथ शामिल कर लें, ये आ जाए तो ये हमजा बन जाता है, ये अलिफ नहीं रहता। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद कुछ चीजें मैं स्किप करूंगा, वो मैंने एक स्लाइड स्किप कर दी है। अच्छा, आगे क्या है देखें, हरूफ की तकसीम। इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि पहले ये जो आपको लाल सुर्ख नजर आ रहे हैं ना हरूफ, ये हरूफ शमसी कहलाते हैं जिनकी तादाद 14 है। और उसके बाद हरूफ कमरी आपको नजर आ रहे हैं, इनकी तादाद भी 14 है, ये जो नीले नीले कलर के हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि अगर अल के बाद इन 14 हरूफ, ये जो लाल वाले आपको नजर आ रहे हैं, इन 14 हरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए तो अल का लाम लिखा हुआ आपको नजर आएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। जैसे अब आप जरा गौर करें, अल शमसु की बजाय अशमसु हमने पढ़ा है। और शीन कौन से हरूफ में से है देखते हैं इसमें, ये देखें, ये शीन आपके सामने मौजूद है। शीन कौन से हरूफ में से है, हरूफ शमसी में से। और फिर इस शीन से पहले अल आया है तो अल का लाम नहीं पढ़ा गया। अच्छा, इसी तरह इसके शुरू में जो लाम के साथ जो हमजा आपको नजर आ रही है, इसको हमजा वसली कहते हैं, ठीक है, हमजा वसली। लाम के साथ जब ये हमजा आती है तो इसके ऊपर हम जबर खुद लगाते हैं, जबर इसकी अपनी नहीं होती, ठीक है, इसके ऊपर जबर हम लगाते हैं। और होता यह है कि इसको जब पता चल जाए कि मेरे से पीछे कोई हर्फ आया है तो ये अपनी हरकत गिरा देता है। हमजा वसली क्या करता है, अपनी हरकत गिरा देता है। जैसे अब देखें, वाओ को हम जब शामिल करेंगे इस अशमसु के साथ तो फिर क्या होगा, ये जो हमजा वसली के ऊपर हरकत है ये गिर जाएगी, तो ये बन जाएगा
व अशमसु की बजाय वशमसु, वशमसु। देखें ये हमजा वसली गिर गया, यानी इसकी हरकत गिर गई, और अल का लाम इसलिए नहीं पढ़ा गया कि इसके बाद शीन है। ठीक हो गया। इसी तरह अल और कमर को जब हम मिलाएंगे तो ये अल अपना कमरून की बजाय अल कमरू बन जाएगा। अब देखें ये अल का लाम पढ़ा गया, वजह क्या है? क्योंकि कौफ हरूफ शमसी में से नहीं है। यहां पे देखें कोई हर्फ कौफ आपको नजर आ रहा है? नहीं है ना। अब हम देखेंगे क्या ये हरूफ कमरी में से तो नहीं है कौफ। अब ये देखिएगा ये कौफ इसमें से है। जब हरूफ कमरी में से यानी इन हरूफ में से अगर कोई हर्फ आ जाए अल के लाम के बाद तो फिर अल का लाम भी पढ़ा जाता है। ठीक है जी। तो अल का लाम पढ़ा जाता है, जैसे अल कमरू। अब आपने क्या करना है? अशमसु अल कमरू, ये दोनों नाम ज़हन नशीन कर लें। देखें ये मैं डिलीट नहीं कर रहा, इसमें ये है कि ये जो स्लाइड्स है ना, ये आप लोगों के पास पीडीएफ की शक्ल में आ चुकी हैं। आप लोगों ने अगर उसमें से देखना है तो वो तो आप देखें वहां से। असल में हम अब दोहराई कर रहे हैं ना। अगर हर हर स्लाइड के हर हर हर्फ को, हर हर लफ्ज को मैं पढ़ना शुरू कर दूं तो फिर साहब जरा फिर उसी तरह उतना टाइम लग जाएगा जितनी हम पहले लगा आए हैं। भाई देखे ना, हमने तकरीबन कोई मेरे ख्याल में अंदाजा मैं कर रहा हूं कि हो सकता है 1.5 या 2 महीने तो हो गए होंगे हमें पढ़ते हुए। अब दोबारा तो हम 2 1.5 2 महीने नहीं लगा सकते ना इसम के टॉपिक पर। हमने आगे और भी बहुत कुछ पढ़ना है। यानी ये अभी जो दोहराई होगी मुझे लगता है हफ्ता लग जाए या 2 हफ्ते लग जाएं। ये इतना टाइम तो हमने लगाना है अच्छे तरीके से। यानी हमने जो है जी जी बिल्कुल हो गए हैं 2 मंथ। तो हमने मतलब आप ऐसे देखें कि इसमें तफसील से दोहराई करनी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अच्छा फिर साथ में हमने टेस्ट भी करवाने हैं। लेकिन अगर हम एक एक लफ्ज पढ़ना शुरू कर दें तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज को आप बर्दाश्त करें इस लिहाज से कि आपके पास क्योंकि स्लाइड्स भी मौजूद हैं, इसलिए मैंने भेजी थी ना ग्रुप के अंदर कि आप उनकी बल्कि बाकायदा कॉपी जो है करवाएं और अपने सामने रखें। इसमें से कोई चीज आपने नोट करनी होती है, लिखनी होती है, तो उन्हीं पीडीएफ के ऊपर वो जो आपके पास आई हुई है उसी पर नोट करें ताकि आपके पक्के नोट्स बन जाए। जब आप किसी को पढ़ाने लगे, अल्लाह आपको तौफीक दे, तो फिर आपको इधर उधर देखने की जरूरत ना हो। बाज दफा ये होता है कि जो आपका क्या कहते हैं नोट्स हैं वो अलग होते हैं और जो आपका निसाब है वो अलग होता है। यानी जो आपकी स्लाइड्स होती हैं वो अलग होती हैं। होता यह है इन दोनों में से कोई एक चीज गुम हो जाती है बाज दफा। तो एक चीज होगी जिस पर आप नोट भी करें तो वो उसका फायदा ये होगा कि वो एक चीज को संभालना जरा आसान हो जाता है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। ये दोहराई का अमल भी मुस्तकिल इसी तरह जारी रहेगा। अब मिसाल के तौर पर इसके बाद कोई और क्लास होगी तो उसमें भी मैं हम सब आप सबको कहूंगा कि भाई आप आए, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। देखें आपको पता चल गया कि ये 2 लफ्ज आप याद कर लें, जहन नशीन कर लें, अशमसु और अल कमरू। ये 2 लफ्ज अशमसु वाले जितने भी हरूफ हैं वो हरूफ शमसी हैं और अल कमरू वाले जितने भी हरूफ हैं वो हरूफ कमरी होंगे। अच्छा, अल कमरू वाले जो हरूफ हैं उनका लाम पढ़ा जाता है और अशमसु वाला लाम नहीं पढ़ा जाएगा। ये तो निशानी अपने जहन में हर किसी ने खुद लगानी होती है। लेकिन एक चीज मैंने आपको और बतानी थी, वो क्या है? ये इबारत आपने जहन में रखनी है, हक का खौफ एक अजब गम है, या खौफ हक एक अजब गम है। इसके अंदर जितने हरूफ हैं सारे के सारे हरूफ कमरी हैं। अच्छा, आपको अगर ये इबारत याद हो जाती है तो हरूफ कमरी का आपका मसला हल हो गया। अगर ये इसके अंदर जितने हरूफ हैं वो हरूफ कमरी हैं, अगर इनमें से कोई हर्फ नहीं होगा, जो इनमें इनके अलावा कोई हर्फ होगा तो वो हर्फ शमसी होगा। बस आपने हर अल के बाद हक का खौफ एक अजब गम है ये इबारत पढ़नी है। फिर होगा क्या? अगर इन हरूफ में से कोई हर्फ होगा तो अल का लाम आपने पढ़ लेना है। अगर इनमें से नहीं होगा, कोई और हर्फ होगा, तो वो हर्फ शमसी कहलाएगा। इस वजह से हमें हरूफ शमसी को याद करने की जरूरत नहीं है, हरूफ कमरी को भी याद करने की जरूरत नहीं है। हरूफ कमरी को याद करने के लिए ये एक इबारत हमें बस जरूरत है, ये याद कर लें।
آپ کا انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا جی, اب دیکھیں قمری اور شمسی کی مثالیں ہیں العادل, الدرس, الحسن, الظالم. اب یہ ساری مثالیں ہم نے نہیں کرنی. اسم کی بنیادی علامتیں وہ کیا ہیں؟ وہ کم از کم دو ہیں, تنوین اور ال. ٹھیک ہے جی, تنوین اور ال. تنوین کس چیز کو کہتے ہیں؟ دو زبر, دو زیر, دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اور ال جب لگتا ہے کسی بھی اسم کے شروع میں, نکرہ اسم کے شروع میں, تو اس کے آخر میں جو تنوین ہوتی ہے اس میں سے ایک حرکت کم ہو جاتی ہے. اب تنوین کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اسم کے آخر میں یہ تنوین آتی ہے اور اسے عام کر دیتی ہے. جیسے انگریزی میں ابک, ابک کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ یہ تنوین والے اسم کی بھی وہی حیثیت ہوتی ہے. جیسے بابن, صراط, کتابن. تو جب اس طرح کا نکرہ اسم ہوگا, غیر جانا پہچانا, تو اس کا جب ہم ترجمہ کرنے لگیں گے تو اس کے شروع میں ہم ایک, کوئی یا کچھ لگائیں گے, تو اس طرح وہ معرفہ بن جائے گا, اپنا نکرہ بن جائے گا. نکرہ ہوگا یعنی نکرہ کی نشانی ہے ایک, کوئی یا کچھ. ٹھیک ہے جی. بابن ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا دروازہ. ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ ایک, کوئی یا کچھ. اب کچھ یہاں پہ مناسب نہیں ہے تو ہم ایک لگائیں گے یا کچھ لگائیں گے, اور ایک زیادہ مناسب ہے, ایک دروازہ. صراطن, ایک راستہ. کتابن, ایک کتاب. اب یہ تنوین والے اسما ہیں. اب ان کے شروع میں اگر ال لگا دیا جائے تو تنوین میں سے ایک حرکت کم ہو جائے گی. جیسے البابو, الصراط, الکتاب, اور یہ اسم معرفہ ہو جاتا ہے پھر. اب دیکھیں ال جس اسم کے شروع میں لگتا ہے اسے وہ خاص کر دیتا ہے. جیسے انگریزی میں دا بک, دا بک کی جو حیثیت ہوتی ہے ال والے اسم کی بھی وہی حیثیت ہوتی ہے. اور یہ جو ہم نے نکرہ اسم کے شروع میں ایک, کوئی, کچھ کا اضافہ کیا تھا, وہ اس میں ہم اضافہ نہیں کریں گے معرفہ اسم میں. البابو کا جب ترجمہ کریں گے تو صرف دروازہ کریں گے. الصراط, راستہ. الکتاب, کتاب. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آپ کے سامنے ہے, یعنی کسی عام لفظ سے پہلے ال لگا کر اسے خاص بنانا. وہ کیسے کریں گے؟ اب بیتون ہے, اس کے شروع میں ال لگائیں گے تو البیتو ہو جائے گا. یعنی آخر میں جو حرکت, دو حرکت ہیں, یعنی دو ڈبل پیش تھی, اس میں سے ایک حرکت ہم نے کم کر دی. دیکھیں مصدر فعل کے نام کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو فعل ہوتا ہے اس کے اندر زمانے کی موجودگی ہونا ضروری ہے, لازم ہے. تو یہ انشاءاللہ جب ہم فعل پڑھیں گے, فعل تو ابھی ہم نے شروع ہی نہیں کیا, تو اس وقت تو اس کی آپ کے سامنے بالکل واضح پوری تفصیل آ جائے گی نا. انشاءاللہ جب ہم وہاں پر پہنچیں گے تو بالکل آپ کے سامنے یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. اچھا جی, اب آپ کے سامنے ایک چیز آ گئی. جب ہم نے کسی نکرہ کو معرفہ بنانا ہوتا ہے تو اس اسم کے شروع میں ال لگاتے ہیں, اور اس کے آخر میں جو تنوین ہوتی ہے اس میں سے ایک حرکت کم ہو جاتی ہے, تو اس کو کہتے کیا ہے؟ معرف باللام. اچھا, اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حمزہ وصلی کے اوپر جو بھی حرکت ہوتی ہے اس سے پہلے جو بھی حرف آئے گا اس نے اپنی حرکت گرا دینی ہے. جیسے الولد الحسن اگر پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. دیکھیں جیسے الولد الحسن یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو یہ غلط ہو جائے گا. پڑھیں گے ہم کیسے؟ الولد الحسن. اسی طرح کوئی بھی ساکن حرف جب ہم آگے ملاتے ہیں تو اس کے نیچے زیر دے کر ملاتے ہیں. اب مثال کے طور پر ان کا نون ساکن ہے, اب البیتی کے ساتھ ان لگاتے ہیں تو ان کا نون بھی ساکن ہے, آگے لام بھی ساکن ہے, تو کیسے پڑھیں بھائی؟ حمزہ وصلی نے اپنی حرکت گرا دینی ہے. تو ہم یہ کریں گے, کوئی بھی ساکن حرف جب ہم آگے ملاتے ہیں تو اس کے نیچے زیر دے کر آگے ملاتے ہیں. تو یہ ان البیت کی بجائے یہ ہو جائے گا عن البیتی. اچھا, منون کہتے ہیں تنوین والے حرف کو, یعنی جس حرف پر تنوین ہو, دو زبر, دو زیر, دو پیش, اس حرف کو منون کہیں گے. ٹھیک ہے, تنوین والا حرف. جیسے ہم کہیں گے, اب مثال کے طور پر میں ملتان کا رہائشی ہوں تو میں کیا کیا کہلاؤں گا؟ ملتانی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی جو تنوین والا حرف ہوگا وہ منون کہلائے گا.
अच्छा जी, अब देखें, अन अल बैत, अन का नून साकिन है, इसको जब हम आगे मिलाने लगेंगे तो इसके नीचे जेर देंगे। अब नून साकिन है, इसके नीचे जेर देंगे। वैसे कोई भी साकिन हर्फ आपने आगे मिलाना हो तो उसके नीचे जेर देकर आगे मिलाएंगे, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। देखें, मिन का नून साकिन है, मिन का नून साकिन है, इसको जब हम आगे मिलाने लगेंगे तो नून के ऊपर जबर लगाकर आगे मिलाएंगे। जैसे मिनल बैती, ऊपर देखें अनिल बैती, यहां पे क्या है, मिनल बैती। लेकिन इसकी भी एक वजह है, वो मैं आपको साथ बताता चलता हूं कि नून साकिन से पहले जेर थी असल में। अगर इसी मीम के ऊपर जबर होती तो फिर हम मनिल मस्जिदी पढ़ते। ठीक है, अभी क्या है, मिनल मस्जिदी। तो मिनिल मस्जिदी पढ़ना मुनासिब नहीं है, मिनिल, तो मिनल मस्जिदी। अच्छा, इस्म की पहचान की दो किस्में हमने पढ़ ली थी कि जिस इस्म के, जिस लफ्ज के आखिर में तनवीन हो वो जो है इस्म कहलाता है, और जिसके शुरू में अल हो वो भी इस्म कहलाता है। और तनवीन वाला इस्म नकरा होता है और अल वाला इस्म मारफा होता है। अच्छा, दो निशानियां और आप जहन में रख लें। जिस लफ्ज के आखिर में गोलता हो वो भी इस्म कहलाता है, और जिस लफ्ज के आखिर में अलिफ और ता हो वो भी इस्म कहलाता है। तो ये चार निशानियां आपके सामने आ गई इस्म की। यानी आप कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, कुरान मजीद में आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो सामने वाला लफ्ज है ये जो है इस्म है, फेल है, हर्फ है? तो कैसे आपको पता चलेगा? आप देखें, तनवीन वाला हर्फ मुनव्वन कहलाएगा, पूरा लफ्ज मुनव्वन नहीं कहलाएगा। ठीक है, जिस हर्फ पर तनवीन होती है उस हर्फ को मुनव्वन कहते हैं। अच्छा जी, अब देखें, तनवीन इस्म की अलामत है, अल भी इस्म की अलामत है, गोलता भी इस्म की अलामत है, अलिफ और ता भी इस्म की अलामत है। अब जरा आप एक बात समझ लें, वो क्या है? कुरान मजीद में आप रोज का रोज निसाब बनाएं, जिसे रोजाना आपने तिलावत करनी हो। मतलब आप एक या दो आयात से कम स्टार्ट कर लें, और उन आयात में ढूंढें कि अस्मा कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अस्मा में चार निशानियां जहन में रखिएगा। जिस लफ्ज में ये चार निशानियों में से कोई भी निशानी आ जाए उसके बारे में आपने फैसला कर लेना है कि ये इस्म है। देखें, दो पेश आ जाए आखिर में, शुरू में अल आ जाए, आखिर में गोलता आ जाए, आखिर में अलिफ और ता आ जाए, तो वो इस्म होगा। अच्छा, अब आपको एक मैं और मजे की बात बताऊं। देखें, ये जो नीचे दो लफ्ज है ना, इनके आखिर में तनवीन है। ठीक है, तो तनवीन वाला इस्म वैसे भी जो है वो इस्म होता है, यानी तनवीन वाला जो लफ्ज होगा वो भी इस्म होगा। लेकिन इनके अंदर आप ऐसे समझें, दो किस्म की आपके सामने जो है निशानियां आ गई हैं। अच्छा जी, अच्छा, उसके बाद है जी, अगर हम कोई भी लफ्ज अरब के एतबार से लिखते हैं, बोलते हैं या पढ़ते हैं, या तो वो इस्म नहीं, उसको फिर अगर हम दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो उससे मुतालिक हमें चार बातों का जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो कौन कौन सी हैं? उस इस्म की हालत, उस इस्म की जिन्स, उस इस्म का अदद, उस इस्म की वसअत। अब ये हालत और वसअत के एतबार से हो सकता है आप लोग ज्यादा वाकिफ ना हो, जो नए लोग मिसाल के तौर पर क्लास में शामिल हो, लेकिन जो लोग बहरहाल पढ़ते रहे उनको अंदाजा है। लेकिन ये जो जिन्स और अदद है ना, ये जो चीजें हैं ना, ये हम सब इनसे वाकिफ हैं। यानी जिन्स के एतबार से इसम या तो मुजक्कर होता है या फिर मुअन्नस होता है, अदद के एतबार से इसम या तो वाहिद होता है या तस्निया होता है या फिर जमा होता है। अब देखें, आपने सबक से हटकर लफ्ज जो है बताना शुरू कर दिए हैं। देखें, इसके ऊपर कौन सी अलामत आपको नजर आई है? इसके ऊपर जो है ये है जौआन, जौआन कहते हैं भूखे को। अब वो जौआनुन, आखिर में दो पेश आएंगी, तो फिर ये साफ सारा वही चीज होगा ना, इसम कहलाएगा। अब जो भूखा होता है वो इसम है ना, भूख मिटा तो नहीं रहा ना, ये चीज है।
آپ ٹاپک سے متعلق بات کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا. اس طرح دوسرے لوگ جو کلاس میں ہیں وہ کنفیوز ہو جائیں گے. چلیں جی. اچھا، اسم کے 4 پہلو. پہلا کیا ہے؟ حالت. دوسرا جنس. تیسرا عدد. چوتھا وسعت. اچھا، جو نئے لوگ ہیں نا ان کے لیے کم از کم اتنا ضروری ہے کہ یہ جو آج آپ کے سامنے یہ ابھی جو سلائیڈ آپ کے سامنے ہے اس کو یاد کر لیں بس. بھئی کوئی چیز سمجھ نہیں بھی آئی نا اسے بھی یاد کریں، آگے یہ چیز سمجھ آ جائے گی کیونکہ اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آئے گی نا. جن لوگوں نے پہلے پڑھ لیا ہے ان کو ماشاءاللہ پتہ ہے. حالت، جنس، عدد، وسعت. اور جن کو یاد نہیں ہے پڑھے ہوئے کو بھی ان کے لیے میں بار بار اسی لیے بتا رہا ہوں. حالت کے اعتبار سے اسم رفع کی حالت میں ہوتا ہے یا نصب کی حالت میں ہوتا ہے یا پھر جر کی حالت میں ہوتا ہے. جنس کے اعتبار سے اسم یا تو مذکر ہوتا ہے یا پھر مؤنث ہوتا ہے. عدد کے اعتبار سے اسم یا تو واحد ہوتا ہے یا تثنیہ ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے. وسعت کے اعتبار سے اسم یا تو معرفہ ہوتا ہے یا پھر نکرہ ہوتا ہے. حالت کے اعتبار سے اسم یا تو رفع کی حالت میں ہوتا ہے یا نصب کی حالت میں ہوتا ہے یا پھر جر کی حالت میں ہوتا ہے. جنس کے اعتبار سے اسم یا تو مذکر ہوتا ہے یا پھر مؤنث ہوتا ہے. عدد کے اعتبار سے اسم یا تو واحد ہوتا ہے یا تثنیہ ہوتا ہے یا پھر جمع ہوتا ہے. وسعت کے اعتبار سے اسم یا تو معرفہ ہوتا ہے یا پھر نکرہ ہوتا ہے. پھر سن لیں، حالت کے اعتبار سے اسم یا تو رفع کی حالت میں ہوتا ہے یا نصب کی حالت میں ہوتا ہے یا پھر جر کی حالت میں ہوتا ہے. جنس کے اعتبار سے اسم یا تو مذکر ہوتا ہے یا پھر مؤنث ہوتا ہے. عدد کے اعتبار سے اسم یا تو واحد ہوتا ہے یا تثنیہ ہوتا ہے یا پھر جمع ہوتا ہے. وسعت کے اعتبار سے اسم یا تو معرفہ ہوتا ہے یا پھر نکرہ ہوتا ہے. اچھا جی، اب یہ مثالیں ہیں، یہ ہم بس ایسے دیکھتے ہوئے چلتے ہیں. ضرب حامد زیدن، یہاں پہ مارنے والا حامد ہے، مار کھانے والا زید ہے. ضربہ شروع میں فعل ہے مارنا. ضرب حامد زیدن، ترجمہ کیا ہوگا؟ حامد نے زید کو مارا. اب مارنے والا حامد ہے تو یہ 2 پیش سے ظاہر ہو رہا ہے، اور مار کھانے والا زید ہے تو 2 زبر سے ظاہر ہو رہا ہے. بس آپ یہی چیز آپ کی سمجھنے والی تھی. بس یہ یہاں پہ فاعل ہے اور یہ زید جو ہے مفعول ہے. اور حامد جو ہے، دیکھیں اگر ہم تینوں جملوں کو دیکھیں، ضرب حامد زیدن، زید حامد نے زید کو مارا. اقرض زید حامدن، یہاں پہ حامد منصوب ہے. یہاں پہ پہلے جملے میں حامد جو ہے رفع کی حالت میں تھا، فاعلی حالت میں تھا. پھر حامد یہاں پہ مفعول ہے، لینے والا ہے. دینے والا زید ہے، لینے والا حامد ہے. جو لینے والا ہے وہ مفعول ہو جائے گا. تو یہاں پہ دیکھیں نصب کی حالت میں ہے. پھر کتاب حامدین، حامد کی کتاب. حامد کیونکہ یہاں پہ مالک بن کر آیا ہے تو یہاں پہ جر کی حالت میں ہے، اضافی حالت میں ہے. بس یہ چیز انشاءاللہ آگے سمجھ آ جائے گی، اس لیے اتنی بڑی بات نہیں ہے. اچھا، یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے سے. دیکھیں جو بہت عام چیز ہے وہ یہ ہے، یہاں پہ اعراب کی تبدیلی کے اعتبار سے اسم کی اقسام. اسم اصل میں 3 طرح کا ہوتا ہے. دیکھیں ہم نے کیا پڑھا تھا، جو بھی ہم لکھتے ہیں، بولتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ عرب کے لحاظ سے یا تو اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے. اب اسم کی پھر آگے 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک معرب منصرف، دوسرا معرب غیر منصرف، اور تیسرا جو ہے مبنی. دوبارہ سن لیں، اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: معرب منصرف، معرب غیر منصرف اور مبنی. پھر سن لیں، معرب منصرف، معرب غیر منصرف اور پھر مبنی. میں آپ کو جلدی جلدی بتا دیتا ہوں اس کا تعارف، لیکن کل ہم یہیں سے پڑھیں گے انشاءاللہ. تعارف آپ کو میں دلا دیتا ہوں اس کا، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ معرب منصرف کیا ہوتا ہے. معرب منصرف وہ ہوتا ہے جو کہ 80 سے 85% ہوتا ہے، جس کے آخر میں تنوین، آخری حرف پر تنوین ہوتی ہے. جیسے اب آپ کے سامنے آ گیا کتابن، کتابن، کتابن. یہ تینوں اعرابی حالتوں میں، رفع کی حالت میں 2 پیش، نصب کی حالت میں 2 زبر اور 7 الف کا اضافہ ہوتا ہے، اور جر کی حالت میں 2 زیر ہوتی ہیں. تو یہ تینوں اعرابی حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتا ہے، جیسے کتابن، کتابن، کتابن. اچھا، اس کے شروع میں اگر ال لگا دیں تو اس کی حرکت ایک کم ہو جائے گی، لیکن 3 شکلیں اسی طرح رہیں گی: الکتابو، الکتابہ، الکتابی. اور ساتھ یہ جو الف کا اضافہ ہے یہ پھر ختم ہو جائے گا. جب ایک حرکت کم ہوتی ہے تو الف کا اضافہ آٹومیٹکلی کم ہو جاتا ہے. اچھا، دوسری قسم کیا ہے جی اسم کی؟ یہ دوسری قسم تقریباً 12 سے 13% ہے.
اس کو غیر منصرف کہتے ہیں، اور یہ تینوں اعرابی حالتوں میں دو شکلیں اختیار کرتا ہے، جیسے ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، اور یہ جر کی حالت میں زیر قبول نہیں کرتے۔ مورب کہتے ہیں اعراب والا، ٹھیک ہے، مورب اعراب والا، جیسے اس کے آخر میں اعراب ہے، دو اپنا حرکت سے ہم اس کا اعراب جانیں گے، اس کا سٹیٹس جانیں گے۔ اور یہ جو غیر منصرف، مورب غیر منصرف ہے، یہ بھی اعراب والا ہے، دیکھیں کم از کم یہ دو شکلیں تو اختیار کرتا ہے۔ اب یہ مبنی کے ساتھ مورب نہیں لگایا گیا، کیونکہ مبنی جو ہے نا ایک ہی شکل اختیار کرتا ہے، ہدا ہدا ہدا، اس کو ہم پڑھیں گے تو ہدا 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 ہی پڑھیں گے تینوں اعرابی حالتوں میں۔ ہدن بھی پڑھ سکتے ہیں اگر وقف نہ کریں تو، یعنی اپنا وقف کر لیں، وقف نہ کریں تو ہدن ہدن ہدن، لیکن اصل میں جب وقف کرتے ہیں تو پھر دو زبر کے ساتھ اگر الف ہو، یہ جو خالی یا ہے یہ بھی الف کہلاتی ہے، تو یہ بہرحال آگے ہم بہت آگے جا کے پڑھیں گے، ہدا 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 ہی پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ تین قسم کے اسماء تھے، اب آپ کے سامنے آ چکے ہیں، تو یہ جو اسم ہے اس کا ٹاپک ہم پھر انشاءاللہ کل دیکھیں گے، اور یہاں سے ہم آگے چلیں گے۔ اور آپ لوگوں سے پھر میری گزارش یہ ہوگی کہ بھائی ٹائم پہ آیا کریں، کلاس میں ٹائم پہ جو بندہ آئے گا وہی فائدہ اٹھائے گا نا، جو ٹائم پہ نہیں آئے گا پھر کیسے فائدہ اٹھائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ آگے ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ تو ضرور ہر صورت میں اس کلاس کی دہرائی میں فائدہ اٹھائیں، اس میں شامل ہوں۔ اگر آپ لوگ شامل نہ ہوئے نا، پھر یہ ہوگا کہ جب ہم ترجمہ پڑھنے لگیں گے پھر گرامیٹیکلی جو چیزیں میں بتاؤں گا وہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے، تو یہ ضروری چیز ہے، اس میں آپ ہر صورت میں شامل ہوں۔ اور جو لوگ پچھلی کلاسز میں تھے اور آپ کے جاننے والے ہیں اور کلاس میں نہیں ہیں، ان کو بھی بتائیں کہ بھائی اس کلاس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ بھئی ہم نے پڑھ لیا کوئی بات نہیں ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ ہر صورت میں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب ہم یہیں پہ آج اختتام کرتے ہیں، اور جو ہے ایک اور بات بھی کہ اپنی حاضری ضرور لگائیے گا، ٹھیک ہو گیا۔ آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔